السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی آپ کا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں نماز نہیں ہوتی اور اس سے پیچھے ہٹ کے نماز کروانی چاہیے۔ جو وہاں پہ نماز کروائے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ویسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، کسی اور کہانیاں کرائی ہوئی ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس اصول کے خود ہی مخالف ہیں۔ کتنی ایسی مساجد ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں کی، دیوبندی بھائیوں کی، جہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے امام پڑھاتے ہیں، وہ محراب بنے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے وہاں پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے اندر۔ تو جہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ محراب جہاں پہ بنا ہوا نماز نہیں ہوتی، اس سے پیچھے ہونا چاہیے، اصل میں وہاں پہ انہوں نے نا، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، ان کی فقہ کا ایک مسئلہ ہے جو ان کے گھاٹے خود ہی فٹ ہوا ہے۔ خود ہی انہوں نے یہ کہا کہ نماز نہیں ہوتی، خود ہی نمازیں کرانے پہ مجبور بھی ہیں، وہاں پہ کرواتے ہیں نمازیں، اگر نہیں ہوتی ہے تو ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ ہماری تو الحمدللہ ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کا محراب بنا ہوا نہیں ہے، امام وہاں پہ مسجد نبوی کا محراب کے اندر کھڑا ہو کے نماز کرواتا ہے، تو کیا وہ نمازیں نہیں ہوتی ان کی؟ لاکھوں لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو حدیث سے بھی اگر دیکھا جائے تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ ساری کی ساری زمین جو ہے نا وہ میرے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ اگر اس کو آپ مسجد کے باہر کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں تو یہ کہاں سے فتویٰ دے دیا اور یہ کہاں سے مسئلہ نکلا ہے کہ وہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی؟ نماز ہو سکتی ہے، اور وہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے۔ فقہ کا مسئلہ جو میں آپ کو بتانے لگا نا وہ یہ ہے، ان کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ میت جو ہے نا وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ بندہ جب مر جائے نا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ میت ناپاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اس کو جنازہ پڑھانا ہے نا مساجد کے اندر، تو جی ہم اس کو محراب کے اندر اس کی باڈی کو رکھ دیں گے، اور محراب تو چونکہ مسجد نہیں ہے لہٰذا وہ مسجد کے باہر ہوگی۔ یہ ہیلا انہوں نے کیا ہے۔ اس طرح کے ہیلے تو جاہل لوگ کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا دین کا، یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دین کا پتہ ہوتا ہے اور وہ دین کو چھوڑ کے اپنے کسی اور شخص کو انہوں نے امام اور پیشوا بنایا ہوتا ہے، جیسے یہود و نصارہ کا مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیلوں سے اور ایسے بہانوں سے اور ایسی تنگیوں سے مسلمانوں کو بچا کر رکھیں، ان کو ہدایت عطا فرمائیں۔ جبکہ مسجد نبوی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنازہ پڑھایا ہے۔ جب وہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا قبرستان جا کر، اور وہ قبرستان مسجد نبوی کے احاطے میں تھا۔ اور مسجد نبوی کے حال صحن کے اندر بھی آپ نے جنازہ پڑھایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نوٹ کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بیضاء کے بیٹوں کے جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھایا ہے، ٹھیک ہے؟ کتب ستہ کے اندر یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے، منقول ہے۔ تو اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اپنی فقہ کے بنائے ہوئے خود ہی مسئلے جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور ان کو خود بھی نہیں مانتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی ایسی حناف کی مساجد ہیں جہاں پہ محراب کے اندر نمازیں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے مسئلہ بنایا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بس ان کی ذہنوں کا اور ان کی عقلوں کا ہی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی قبول و منظور فرمائیں۔ محراب کے اندر نماز ہو جاتی ہے، محراب مسجد میں بنا ہو تو وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے اصولی طور پہ آپ کو 2-3 باتیں بتلائی ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر یہ اس کو مسجد کا حصہ نہیں بھی مانتے تو نبی پاک کی حدیث ہے کہ ساری کی ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے۔ کیا چیز مانے ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے، کس چیز نے ان کو کہا ہے کہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔